جزاک اللہ۔ اگر وقت میں گنجائش ہو تو پھر نکاح والے میں تصویر نہ بنائیں۔ جزاک اللہ۔ تصویروں میں کچھ نہیں رکھا۔ جزاک اللہ۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ صلی اللہ علیہ میں حاضر ہوا ہمارے حضرت بھائی مولانا محمد حسن صاحب دام برکات عالیہ نکاح پڑھا رہے ہیں۔ نکاح خوشی کا موقع ہے، نکاح خوشی کا موقع ہے۔ بھائی کہنے لگے نکاح خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہلے رکھنا ہے کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، برکتوں سے بھر دیں گے۔ اب دیکھو عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر ایک مرتبہ اللہ اکبر کہیں نماز میں داخل ہو گئے۔ لیکن عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں۔ حرم شریف میں نماز پڑھیں تو وہاں تو 10-12 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں۔ عید کا موقع خوشی کا موقع، اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر، عید کی نماز میں 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں۔ ہمارے حضرت مفتی سید عبدالشکور تیموری رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے دیکھو عید کا موقع خوشی کا موقع، اور نمازوں میں ایک ایک تکبیر، عید کی نماز میں 6 تکبیریں اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو۔
کہ خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع لمحوں کو یاد کرنے کا ہے۔ پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا، کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے۔ بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا ہے، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوع، جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے ہیں۔ میں اپنے بزرگوں سے پوچھتا ہوں، نہیں یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے میرے اللہ تعالیٰ خوش ہیں، یہ کس پر بیٹھے ہیں؟ کرسی پر۔ یہ ہمارے بزرگ سامنے کسی پر بیٹھے ہیں؟ یہ سب کو یقین ہے کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ہاں، یہ یقین کیسے حاصل ہوا؟ یقین کیسے حاصل ہوا کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بزرگ کرسی پر بیٹھے ہیں۔ ایک بھائی بڑا پیارا جملہ کہنے لگے تمہیں آنکھوں پر یقین ہے، جس پیاری ذات نے آنکھیں عطا کی ہیں ان کے فرمان پر تو اپنی آنکھوں سے بڑھ کر یقین ہونا، بلکہ ہماری آنکھوں کے دیکھنے میں فرق لگ سکتا ہے۔ میں شوگر کا مریض ہوں، بعض دفعہ سواری میں جا رہا ہوتا ہوں، میرے بیٹے ہیں وہ سواری چلا رہے ہوتے ہیں، مجھے شوگر کی وجہ سے آنکھوں میں دھندلاپن اور رستہ صاف نظر نہیں آتا، لیکن بیٹے کو صاف نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی ہماری آنکھوں کے دیکھنے میں فرق لگ سکتا ہے، رب کے فرمان میں ایک ذرے کا شک نہیں ہوتا۔ آخرت کی سب باتیں برحق اور سچ، ایک ذرے کا شک نہیں ہونا۔ وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خور پانی کے برتن لگے ہوئے، یہاں کے برتن سلور کے، سٹیل کے، جنت کے برتن سونے چاندی کے ہیں۔ یہ گھر نہیں ہے، راہ گزرا، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ورنہ جانے کو بچے بھی جا رہے، جوان بوڑھے سب جا رہے۔ آپ کے سامنے حالات دیکھ رہے ہیں، آپ صبح بلڈنگ کھڑی ہوئی اور شام کو تباہ ہو رہی ہے۔ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ، کتنا پیارا جملہ ہے، فرمانے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے۔ یہ غرض ہے ہماری زندگی لگانا، اور اللہ میاں کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، بہت آسان۔ نماز پڑھ لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، روزہ رکھ لیا اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، زبان سے سچ بولنے اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، یہ دین کی بات محبت سن لی اللہ تعالیٰ خوش ہو گئے، قدم قدم پر نے اپنے خوشی کے بہانے پلا دیتے ہیں۔ آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں، آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار الحمدللہ۔ وہ تو ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ، بڑا پیارا جملہ فرمائے لگے، جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے، کہ جس طرح نماز پڑھنا عبادت، روزہ رکھنا عبادت، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کمانا یہ بھی عبادت ہے۔ اگر نماز کے لیے مسجد میں جانا ثواب، نماز پڑھ کر دکان میں جانا ثواب، دفتر میں جانا ثواب، کھیتی باڑی کرنا ثواب، ملازمت کرنا ثواب ہے۔ اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا پیارا دین دیا ہے، یہ ہمارے ایک سانس کو جنت کا سانس، ایک قدم کو جنت کا قدم، الحمدللہ۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے،
آپ کے روزی کے بہانے بھی جنت کے ہی بہانے ہیں. آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دین دار. میرے حضرت جامع شفیع شیخ الحدیث حضرت سویسا رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے ہیں. حدیث انما الاعمال بالنیات میں دنیا کے 6 مصداق بیان کیے. ایک دنیا مجموع حاضر العالم، موت سے پہلے جو جہان ہے اس کو بھی دنیا کہتے ہیں. ایک موت سے پہلے جہان اس کو دنیا کہتے ہیں. موت کے بعد قیامت تک کا جو جہان ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. عالم برزخ، موت سے لے کر قیامت تک جو انتظار کا زمانہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اور پھر قیامت کے بعد پھر عالم آخرت، پھر آخرت کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنے تو ایک دنیا ہے موت سے پہلے جہان، اس کو بھی دنیا کہتے ہیں. اور آخری مصداق حدیث کی روشنی میں بیان کیا، ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا. ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. کہ ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے. یعنی اسی کو مولانا روم کہتے ہیں دنیا چیز از خدا غافل بدن. دنیا کیا ہے؟ اللہ پاک کی یاد سے غافل ہونے کا نام دنیا ہے. اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل ہونا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرما رہا ہے. تو دنیا غفلت کا نام، دین رب کو یاد رکھنے کا نام. روزی کا کوئی بھی بہانہ بس سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا، یہ بہانہ فرش پر نہیں، جنت کی ٹھنڈی ہوا میں ہے انشاءاللہ. بھائی اللہ نے ہمیں جو دین دیا ہے بڑا، یہ جو شریعت مطہرہ ہے، شریعت مطہرہ یاد رکھنا، شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی. شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، بلکہ ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. وہ دکان کو نہیں چھڑواتی، دکان میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. کھیتی باڑی کو نہیں چھڑواتی، کھیتی باڑی میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. ملازمت کو نہیں چھڑواتی، ملازمت میں جنت کی راہ بتلاتی ہے. اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پھر ہر مسلمان کا سینہ یہ سونا ہے، سونا الحمدللہ، سونے سے بڑھ کر اس میں جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس ہر وقت الحمدللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. آج کل ہمارے بچے ہیں، مجھے میں عرض کرتے رہتا ہوں، فرمائے ان کے ظاہر کو نہ دیکھیں، ان کے سینوں کو دیکھیں. سینوں میں جو ایمان کا نور ہے یہ جنت کا ٹکٹ ہے آپ کے پاس ہر وقت. اور آپ ہر شکر کریں اس اندھیرے کے دور میں اللہ نے ہماری نسبت جن ہستیوں سے جوڑ رکھی، ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دلائل کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، یہ الگ میدان ہے. مشاہدہ اللہ پردے اٹھا کر ادھر بدلا رہے ہیں. ہمارے قریب مرس محمدیہ قریب یعنی قبرستان میں اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ شیخ موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے مجھے ساتھ بخشی. میرے عظیم بزرگ استاد، میں ان کے غسل میں شریک ہوا، جنازے میں شریک ہوا. ہمارے مدرسے کے طلباء، چونکہ مدرسہ قریب تھا، کفن دفن کا بندوبست کیا. مولانا احمد صاحب علامہ برکاتہ علیہ فرمائے لگے، فرمائے کفن کا بندوبست آپ نے کرنا. میں نے کہا انشاءاللہ میرے ہم سب کے لیے. میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، میری جیب میں کوئی پیسے نہیں تھے. اور سامنے طالب کھڑے ہوئے مدرسے کے، اوہ پشاور رہنے والے، فوراً 1000 روپये نکال کر گھر کے لیے کفن خریدا. مطلب ہے تو انہیں وہ طلباء ہی نے ہر ایک کفن کا بندوبست کیا. حضرت کی قبر میں دفن کیا گیا.
ہر کے خال بن ہر کی قبر قریب رات سے سلگ کرنے کے لیے دیوار بنا رہے، اچانک قبر میں سوراخ ہوا تو قبر سے اتنی خوشبو نکلی، پوری قبر کو خوشبو سے معطر کر دیا اللہ تعالیٰ۔ انما القبر روضۃ من ریاض الجنہ، قبر کو مٹی کا ڈھیر مت سمجھیں، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ میاں کے پردے بڑے باریک رہنا، میں چند اس میں گرامی کیا ہے، کیا اس میں گرامی اللہ خوش رکھے بھائی تنویر صاحب، اور کیا نام ہمارے، مجھے اگر فرصت ملے اپنے ایک ایک بزرگ کا نام لے کر آپ کی محبتوں کا شکریہ ادا کروں۔ ہمارے بزرگ تنویر صاحب، آپ سب زمین پر بیٹھے ہیں، زمین پر بیٹھے ہیں اللہ، یہ زمین دیکھنے میں مٹی ہے، مٹی اللہ، لیکن مٹی کے پردوں میں اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں خربوں من گندم چھپا رکھی ہے، چاول چھپا رکھے ہیں، سبزیاں چھپا رکھی ہیں، پھل پھول چھپا رکھے ہیں، کتنا بہترین سٹو بنا رکھا ہے، دیکھنے میں مٹی، اور مٹی کے پردوں میں اللہ نے اپنی نعمتوں کے خزانے چھپا رکھے ہیں۔ ہم چاول رکھیں الگ برتن میں، سبزی رکھیں الگ برتن میں، آٹا رکھیں الگ برتن میں، پھل رکھیں الگ برتن میں، اور اللہ میاں کا برتن کتنا بہترین کہ مٹی کے برتن میں آپ کے لیے سب کچھ چھپا رکھا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کے پردے میں جنت کی کتنی ٹھنڈی ہوائیں چھپا رکھی ہیں، یہ پردے موت کے بعد اٹھیں گے رب اللہ، اسی پردے نے ایک میں بڑھا رکھی ہے، اسی پردے نے آتا۔ ایک مرتبہ سب کہہ لیں سبحان اللہ، بمشکل ایک سیکنڈ ہے، دیکھو سبحان اللہ کا بمشکل ایک سیکنڈ لگا، سب نے اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لیا، سبحان اللہ کہا، یہ ایک سیکنڈ میں کتنی بڑی کمائی کی آپ نے، یہ میں ایک سیکنڈ کی کمائی بتلا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں رات دن جو آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے حق حلال کی روزی کما رہے ہیں۔ یہ دین کی باتیں ان کو معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ مجھے بھی عمل کی نیت سے کہنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود، اور اللہ برکتوں سے بھر دے رہا، دنیا کی واہ واہ کچھ نہیں، بس رب کی بارگاہ میں واہ واہ دے گا۔ لیے میرے حرفمائے لگے بچوں کو جو سکول میں کرواتے ہیں کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ تمہارا نام روشن ہو جائے، فرمایا یہ لفظ ٹھیک نہیں، بچوں کو یوں کہلواؤ کہ تم دنیا میں ایسا کام کر جاؤ کہ اللہ پاک کی ذات خوش ہو جائے، بس یہ ہے نیت اللہ۔ جب اللہ میاں خوش ہو گئے، دنیا کا اتنا ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ اللہ میاں کی خوشی کے بدلے کو اپنے سے سما سکے، اللہ میاں کی خوشی کا بدلہ وہ آخرت میں ملے گا الحمدللہ۔ اس لیے میرے فرمانے لگے نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے، یاد کر نیکی کی تنخواہ دنیا میں نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ پھر کہہ لیں سبحان اللہ، یہ ایک نیک عمل کیا ہے، زبان سے ایک نیک بول بولا ہے، اسی کیا قیمت ہے نا، یہ میں نہیں، حضرت سلیمان السلام اللہ تعالیٰ کے نیک پیغمبر یاد رکھنا، ان کے ہوا میں تخت کو ہمارے مولانا شاہب اور حسن رحمۃ اللہ فرماتے یہ ہوائی جہاز کا یہ تو قبر اڑ رہی ہوتی، قبر یاد کرنا۔ میں ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے دمام کی طرف جا رہا، راستے میں موسم خراب، کھانا وغیرہ بھی دیتے ہیں لیکن موسم اتنا خراب کو کھانا پیش کرنے کا موقع نہیں ملا ان کو، ان کا ایمان بھی مضبوط ہوا، موسم خراب لیکن جہاز اڑا دیا انہوں نے، سامنے ہوائی بائیں طرف ہوائی سارا جہاز یوں چلا گیا، کہیں رکھنے جا رہا تھا، پھر تھوڑا سا اور آگے پھر ہوا مخالف ہوائی جہاز یوں ہو گیا اوپر جانے لگا۔ میں نے تو کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اور پیچھے مسورات تھی، ان کی چیخیں نکل رہی لگا اور کلمہ پڑھا۔ سفر کے دوران بھی نامناسب باتوں میں مشغول نہیں ہونا چاہیے رحم اللہ۔ ہمارا مولانا شاہ صاحب یہ ہوائی جہاز کی تو خبر اڑ رہی ہوتی لگا، خبر اڑ رہی ہوتی لگا، لیکن حضرت سلیمان السلام کا ایک تخت تھا،
ایک قول یہ ہے اس کے اوپر 2,70,000 کرسیاں بچھی ہوتی، 2,70,000۔ یہ ہمارے ہوائی جہاز میں تو 400-500 یا بڑا جہاز ہو۔ ایک میں نے لندن ایئرپورٹ پر دیکھا، وہ کوئی میں خیال مجھے لگا کہ بڑا کوئی اس میں کوئی 700-800 شاید ہر کرسیاں ہوں، ورنہ اتنا عام طور پر ہی ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ آپ کو جنت نصیب کرے سب کو الحمدللہ۔ ہاں کچھ نہیں ہے دنیا کی واہ واہ۔ ہاں آپ اپنی دکان کو جنت کی دکان بنائیں، اپنے دفتر کو جنت کا دفتر، اپنی کھیتی باڑی کو جنت کی کھیتی باڑی۔ دیکھو ہم دنیا میں کاروبار کرنے کے لیے نہیں آئے، کاروبار میں اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے۔ یہ حضرت ہماری اقرار، وہ کاروبار کے بغیر ہی پڑھ سکتا ہے۔ انسان اور جن کے علاوہ کتنی مخلوق ہے جن کا کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی دکان نہیں ہے، کھیتی باڑی نہیں ہے۔ صبح اپنے بلوں سے نکلتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لگا۔ ملازمت کرنا دنیا نہیں، ملازمت میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لگا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو میرا کر رہا کہ حضرت اسلام کا تخت، اس کے اوپر 2,70,000 کرسیاں اس کے اوپر بچھی ہوتی ہیں، اور ہوا کو حکم تھا، ہوا کو حکم دیتے وہ اس کو بس اڑا کر لے جاتی ہے۔ حضرت اسلام کے تخت کو دیکھ کر ایک دیہاتی آدمی نے بے ساختہ ان کی زبان سے نکلا، سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد، سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد۔ اللہ پاک کی ذات ہر نقصان سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہی شان کہ یہ آل داؤد، داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتنی بڑی قدرت کی نشانی عطا فرمائی۔ ہوا جاسوسی، ہوا کو سلیمان علیہ السلام نے حکم دے رکھا تھا کہ زمین پر میرا کوئی بھی نام لے آپ نے مجھے بتلانا ہے، مجھے خبر دینی ہے اس کی۔ ہوا نے بتلا دیا کہ نام بھی ہے آپ کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیہاتی آدمی کو بلوایا۔ انبیاء کرام علیہم السلام اپنی ان سے پوچھا کہ آپ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میں نے بس یہ آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی دیکھ کر میری زبان سے بے ساختہ نکلا، سبحان اللہ ماذا اوتی آل داؤد۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کی قیمت نہیں بتلائی، رب کے پیارے نام کی قیمت بتلائی۔ انبیاء کرام اپنی امت کے اخلاق کے مربی ہوتے ہیں، تربیت کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی نظروں کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کی طرف پھیرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اپنے تخت کی قیمت نہیں، رب کے پیارے نام کی قیمت بتلائی۔ فرمایا لتسبیحۃ واحدۃ یقبلها اللہ تعالی خیر مما اوتی آل داؤد، کہ آپ کا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا یہ میری پوری بادشاہت سے بڑھ کر ہے۔ الحمدللہ ایک مرتبہ یہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کی یہ قیمت ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں رات دن آپ نیک اعمال کر رہے ہیں، آخرت کے کیا خزانے کما رہے ہیں، دنیا میں اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک کی تلاوت اور اپنے نیک اعمال اذکار، آپ کے روزی کے بہانے، یہ سب جنت کے ہی بہانے ہیں۔ آپ دنیا دار نہیں، انشاءاللہ دیندار الحمدللہ۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا لگنا۔ میرے حضرت ہیں اصلاح کے سلسلے میں، میرے حضرت جامع شفیع شیخ الہدیہ حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تقریباً اپنے حضرت سے کوئی 32 سال تک اصلاحی تعلق رہا۔ بڑوں کے سائے کی بڑی برکت ہوتی ہے، ہر جگہ ہوشیاری کام نہیں آتی، اپنے بڑوں کے سائے کی برکت ہوتی ہے۔
میرے حضرت اصلاح کے سلسلے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کتاب، اس کا اصل نام الاربعین فی اصول الدین، اس کا ترجمہ حضرت مولانا عاشق الہی مشری رحمۃ اللہ نے فرمایا، جس کو حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے پسند فرمایا۔ حضرت اصلاح کے سلسلے میں تبلیغ دین سے مطالعہ کرواتے ہیں، تو اس میں اخلاق کے مذمومہ، جو برے اخلاق، مذموم اخلاق، ان میں سے ایک مذموم خلق حب دنیا حب مال کا بیان ہے۔ حب دنیا حب مال کا بیان کہ دنیا کی محبت دل میں، مال کی محبت دل میں، حب دنیا حب مال کا بیان ہے۔ میرے حضرت سے صاحب پوچھنے لگے، حضرت مال سے تو تھوڑا بہت تعلق سب کا ہی ہوتا ہے، اب ہمارے یہاں پر ہے معتکفین حضرات، ہمارے بزرگ حضرات بھائی موجود ہیں، کچھ نہ کچھ زاد راہ، کچھ نہ کچھ جیب اب بھی آپ کی جیب میں ہوگا، گھر میں بھی حسب توفیق وہاں بھی ہیں، اللہ نے گھر میں بھی اللہ نے عطا فرما رکھا ہے الحمدللہ، کہ مال سے تھوڑا بہت تعلق تو سب کا ہی ہوتا ہے الحمدللہ۔ یہ کون سا درجہ ہے کہ جو حب دنیا حب مال کا مصداق بنتا ہے، اور جو ہے جو ایک مذموم خلق، ناپسندیدہ خلق جو اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ذریعہ بنتا ہے، یہ کون سا درجہ ہے مال کا علم؟ تو میں میرے ایک جملہ فرمائے لگے، حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا، حب دنیا حب مال کا مطلب گناہ کر کے مال کمانا۔ فرمانے لگے تم جائز طریقے سے اپنی حق حلال کی روزی کمائیں، ہزاروں میں کماؤ، ہزاروں میں کمائیں، لاکھوں میں کمائیں، کروڑوں میں کمائیں، اربوں میں کمائیں، بلکہ حضرت فرمانے لگے تم پوری دنیا سمیٹ لو، لیکن اس میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وہ پورا کرتے رہے، زکوٰۃ واجب ہے زکوٰۃ ادا کرتے رہے، حسب توفیق صدقہ خیرات کرتے رہے، اپنے بچوں پر خرچ کریں، اہل و عیال پر خرچ کریں، نیک جگہوں میں خرچ کریں، پھر یہ مال حب دنیا حب مال میں داخل نہیں، بلکہ یہ مال اپنے بچوں پر اہل و عیال پر نیک جگہوں میں خرچ ہوگا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا قرب پر یہ ہوگا الحمدللہ۔ آپ بھائی تنویر صاحب، آپ کی کمائی اپنے لیے نہیں ہے، سب کے لیے الحمدللہ ہے۔ یہ مدارس میں طلباء آپ پڑھ رہے ہیں، یہ تو دن کو 100 پڑھ رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی بھی ضرورت ہے نا، آپ کی کمائی اپنے لیے نہیں ہے، جہاں آپ کی کمائی میں اپنے بچوں کی خدمت ہے، والدین کی خدمت ہے، اسی طرح آپ کی کمائی میں اور پتہ کتنے غرباء کے لوگ میں آپ کی کمائی کا حصہ ہے، یہ مدارس طلباء ہیں، ان کی خدمت بھی آپ کی کمائی کا حصہ ہے۔ کبھی کبھی طلباء سرک کر دیتا ہوں، جتنا ثواب پڑھنے والے طلباء کو مل رہا ہے، نیک اساتذہ کرام کو مل رہا ہے، اتنا ہی ثواب ان کی طرف محبت کی ایک نظر دیکھنے والے، ایک لقمہ خدمت کرنے والے سب برابر کے ثواب میں شریک ہیں۔ حدیث میں آتا ہے 2 آدمی قابل رشک ہیں، 2 آدمی قابل، ایک وہ کہ جن کو اللہ پاک علم دے اور وہ علم کے ذریعے اپنی اس روشنی کو پھیلاتا ہے، اور فرمایا دوسرا وہ آدمی جس کو اللہ مال دے اور پھر اللہ ان کو مال کے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ، یہ قابل رشک ہے نا۔ پھر کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں ہاں اس کو دنیا کام اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، یہ دنیا کے جہان میں اس لحاظ سے دنیا بھی گنجائش ہے، لیکن میں نے رکھے دنیا حدیثی کی روشنی ہے، ما یلہی کان اللہ فہی دنیا، ہر وہ چیز جو تجھ کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر دے وہ دنیا ہے۔ یہ لہٰذا رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کسی کو کوٹھی میں دیکھ کر دنیا دار نہیں سمجھنا، دنیا دار وہ ہے جو خدا کو بھول جائے، دین دار وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھے۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پر آتے ہیں، ہم راستے میں ہیں، یہ گھر نہیں راہ گزر اللہ، یہ ہمارے بالوں کی سفیدی، یہ ہماری زندگی کی آخری سرحد ہے، ہمارے دیکھتے دیکھتے ہماری بزرگ ہنسی چلی گئی، آخر ہم نے بھی جانا ہے۔ بس بات وہی ہے، لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کتنا پیارا جملہ فرمائے لگے کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ میاں کو خوش کرنے کے لیے آئے، کہ ہم دنیا میں رہنے کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے، یہ غرض ہے ہماری زندگی کی۔ پھر ہمارے بچے ہیں کوئی سکول کالج کے ماحول میں ہوتے ہیں نا، میں وہاں کشمیر میں تھا، وہاں ایک کالج میں جانا ہوا، وہاں سکول کے بچوں سے بھائی پوچھنے لگے آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ اب بچے کا خاموش ہے،
پھر ایک بھائی نے ایک نیت بتلائی کہ آپ کی سکول کالج میں پڑھنے کی نیت یہ ہو کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر یہ سب صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی خوشی میں استعمال، آپ کو انگریزی پڑھنا ثواب، ریاضی پڑھنا ثواب، یہ سب چیزیں لگا۔ میں ابھی ساؤتھ افریقہ میں تھا، وہاں پر اب مجھے تو ہے اب وہاں پر وہاں وہ انگلش جاننے والے تھے، تو وہاں اللہ کا شکر الحمدللہ میں اردو میں بات چیت کرتا اور ہمارے بھائی وہاں انگلش میں ترجمہ کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ ہم کیا نام بیٹے کا بھائی؟ ہاں یہ تو کھڑے ہو جاؤ، مجھے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے، کھڑے ہو کر بتلاؤ۔ ہاں کھڑے ہو کر بتلاؤ۔ ہاں گھر کہاں پر ہے؟ جامعہ میں؟ نہیں جامعہ میں نہیں یاد کرنا ہے، یہ تو بڑا نزدیک ہے، بتلا آپ نے اور سوچو ذرا لگا نہیں بھائی جامعہ میں گھر نہیں یاد کرنا، جہاں اب پورا مجمع کہے بتلاؤ گھر کہاں پر ہے۔ ہاں اب کہو اپنی زبان سے۔ ہاں تو پہلے کہاں تھے؟ پہلے جامع میں تھے اللہ، پر اب جنت پہنچ گئے الحمدللہ۔ اب بیٹھ گئے جامع میں کہاں گھر یا رکھنا، جہاں سے جنازہ نکلے وہ کیا گھر ہے آپ کا؟ گھر ہمارا اوپر ساتویں آسمان سے اوپر عرش معلیٰ کے نیچے جنت، گھر وہاں پر ہے جہاں امریکہ کے ہوائی جہاز نہیں پہنچ سکتے، حضور کے مبارک قدم وہاں پر پہنچے۔ اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک قدموں کے تلووں کے ساتھ جنت کی ٹھنڈی ہوائیں چمٹی ہوئی، صحابہ کرام چمٹ گئے، سب کے سب چمک گئے اور جنت کی ٹھنڈی ہواؤں میں پہنچ گئے الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان، ہاں یہ گھر نہیں راہ گزرا لگا، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ مساخر میں فتنوں کا دور ہے، قرب قیامت ہے، بڑے فتنے ہیں ایمان کو لوٹنے والے ہیں۔ ایک یہ قادیانیوں کا فتنہ بھی ہے، یہ جن کی شیزان وغیرہ کی بوتلیں ہیں نہ پیا کریں، یہ حضور کی ختم نبوت کے باغی و دشمن ہیں۔ تمام مسلمانوں کا محبت کا عقیدہ، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اللہ تعالیٰ کے آخری برگزیدہ پیغمبر، آپ جیسی پیاری ہستی نہ پہلے آئی نہ قیامت کی صبح تک آئے گی۔ آپ کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب اور دجال ہو سکتا ہے، نبی خطا نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ جتنے بھی فتنے ہوتے ہیں ان کے پاس دلائل نہیں، جہنم کا دھواں ہوتا ہے ان کے پاس۔ دلائل، یہ دلائل دلیل کی جمع ہے، یہ دلیل عربی کا لفظ ہے، راہ نمودن، راہ دکھلانا، راستہ دکھلانا۔ ایک بھائی سادہ سا لفظ سنا ہے، فرمانے لگے، میری والدہ فرمانے لگی، او پتر جڑے راہ چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کڑی ہے، جڑے راہ چلنا نہیں انہوں ویکھن دی لوڑ کڑی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے سیدھا راستہ عطا فرما رکھا ہے، اہل حق کے ساتھ اللہ نے جوڑ رکھا ہے، پھر دائیں بائیں جھانکنے کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ اپنے یہ سکول کالج کے بچے بھی، یہ بھی ہمارے اپنے ہی بیٹے ہیں، کوئی الگ نہیں ہے۔ اللہ ہاں ایک نظام ہے، اللہ خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ مجھے میں خیال کوئی پینے پہ ہے، بلکہ عید کے بعد ہے یہ بائی پاس کا آپریشن ہوا، میں کافی مرحلوں سے گزرا۔ یہ پورا نظام ہے نا خدمت سے جوڑ رکھا ہے۔ اب ہسپتال میں مریضوں کی خدمت ہم نہیں کر سکتے جو نیک ڈاکٹر صاحبان کر سکتے ہیں، یہ تعمیراتی نقشے ہم نہیں بنا سکتے جو انجینئر صاحبان ہیں۔ کوئی جوتا بھی گانٹ رہا ہے وہ بھی ہماری خدمت میں لگا ہوا، یہ کسی کو حقیر نہ سمجھنا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں بخاری شریف میں ہے کہ ہر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ام المؤمنین سے حضرت اسود غالباً تابعین میں سے ہیں، انہوں نے رکھی کہ ہر ام المؤمنین سے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے مبارک گھر میں کیا مشغلہ ہوتا ہے؟
اور ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے فی محنت اہلہ، فی محنت اہلہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ان کی خدمت میں شریک ہو جاتے ہیں الحمدللہ۔ پھر بخاری شریف کی حاشی میں اور شمائل ترمذی کی حدیث لکھی وہاں ہے، فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یحلب شاطن، بکری کا دودھ دو لیتے تھے، بکری کا اپنی بکری کا دودھ خود دو لیتے ہیں۔ وہاں پر بھی رکھ رہا تھا، دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کا دودھ دویا، جاموں کا دودھ دویا۔ آپ کا یہ مبارک عمل ان حضرات کے عمل کے اوپر سایہ ہے جو دودھ کا کام کرنے والے ہیں، کہ کوئی ان کو حقیر نہ سمجھا رہا ہے، دودھ دونے والا کام تو حضور نے بھی کیا اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اپنے کپڑے کو خود آپ سی لیتے ہو، کپڑے میں کوئی شکن ہوتی ہے اس کو آپ خود اپنے مبارک ہاتھ سی لیتے۔ میں کہا آپ کا یہ مبارک عمل ان حضرات کے عمل کے اوپر سایہ ہے جو کپڑے کی سلائی والا کام کرتے ہیں، درزی والا کام کرتے ہیں، کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے، کیونکہ یہ کام تو خود بھی حضور نے کیا۔ آگے وہی یخصف نالہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک جوتی کو خود گانٹھ لیتے، اپنی مبارک جوتی کو خود گانٹھ لیتے اللہ۔ تو آپ کا یہ مبارک عمل ان حضرات کے عمل کے اوپر سایہ ہے، ان حضرات کے کام پر سایہ ہے جو جوتا گانٹھنے والا کام کرتے ہیں تو کوئی ان کو حقیر نہ سمجھے۔ یاد رکھنا آدمی پیشے سے نیچے نہیں ہوتا، تقوی سے اونچا ہوتا ہے آدمی۔ پیشہ تو کوئی بھی ہو جاتا ہے، یہ سب ہماری ضرورت کی چیزیں ہمارا ہے۔ میرا کوئی جوتا ٹوٹ گیا تھا، اب مجھے ایک جوتا گاٹھنے والے بھائی ان کو دیا تو انہوں نے کوئی 2-4 ٹاکے اور اس میں لگا دیے، تو اللہ کا شکر کچھ ماں اور چل گیا الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ سب ضرورت کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے۔ آدمی پیشے سے نیچے نہیں، تقوی سے اونچا ہوتا ہے، خدا خوفی کے جذبے سے اونچا ہوتا ہے۔ بس بات بڑھ جاتی ہے، بس تھوڑا وقت رہ گیا ہے۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں پھر آخر میں رکھ کر دوں آپ کے روزی کے بہانے بھی، بلکہ ابو داؤد شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے، ایک نوجوان صحابی آگے وہ کھال اتار رہے، کھالا جانور ذبح کیا اسی کھال اتارے، کھالا وہ کھال اتارنا ذرا وہ تو مشکل ہے، آہستہ آہستہ ہی ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہا ہٹ جاؤ رہا، مجھے دو رہا ہے، میں کھال اتارے دکھا رہا ہوں، میں کھال اتارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت اور کھال کے درمیان یک بار کی ہاتھ داخل کیا، یوں ہاتھ داخل کیا اور وہ کھال اتار کر دی فوراً، ایک لمحے میں کھال کرنا ہے، یہ کھال اتارنا ہے۔ میں کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل سایہ ہے الحمدللہ، کہ کوئی گوشت کا کام کرنے والے ہیں ان کو حقیر نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہر ہے، تو بھائی ہماری زندگی بڑی بامقصد زندگی ہے، اس کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ یہاں ایک سیکنڈ میں آپ دنیا بھر کے خزانوں سے بڑھ کر آپ کمائی کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں الحمدللہ۔ آپ کا کھانا ثواب، پینا ثواب ہے، جو شریعت مطہرہ ہے وہ قدم قدم پر رہنمائی۔ کتاب میری بیٹی وہ کھانا لے کر آئی، میں ان سے رکھے تھے، وہ کچھ کتابیں پڑھ رکھی تھی، میں نے کہا کہ آپ نے جو کتاب العطمہ کی حدیث پڑھی ہیں، اب یعنی کھانے کی حدیث پڑھی ہیں، ان پر عمل کرنے کا موقع کھانے میں ملے گا۔ اگر پینے کی حدیث پڑھی ہیں، ان پر عمل کرنے کا موقع پینے میں ملے گا۔ کھیتی باڑی کے متعلق حدیث پڑھی ہیں، ان پر کھیتی میں موقع ملے، ان پر عمل کرنے کا موقع کھیتی میں موقع ملے گا۔ ہر جگہ اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پھیلا رکھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اپنے ایمان پہ قائم۔ یہ ہماری زندگی ہے تھوڑی سی لیکن بڑی قیمتی ہے، لگا ایک لمحے کا پتہ نہیں آ رہا۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ لگائے رکھے۔ ہمارے عظیم بزرگ حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہوا تو میں تعزیے کے لیے حاضر ہوا۔ ہمارے عظیم بزرگ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تعزیے کا من ہے تسلی دینا، صبر دلانا،
صلی کلمہ کہہ دینا تو ہمارے بزرگ شاہ مولانا بیگ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ ابا جی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے چند جملے یاد ہیں جن سے دل کو تسلی ہو جاتی ہے. فرمانے لگے کہ ابا جی فرمائے تھے، فرمائے کہ وہ بہار جس کے بعد خزاں ہو وہ بہار نہیں ہے. وہ بہار جس کے بعد خزاں ہو، یہ پتے جھڑنے والا موسم ہوتا ہے، وہ بہار جس کے بعد خزاں ہو وہ بہار نہیں ہے، اور وہ خزاں جس کے بعد بہار ہو وہ خزاں نہیں ہے. فرمانے لگے میرے بھائی حضرت مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی میرے بھائی مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ دنیا کی زندگی بظاہر بہار تھی، بظاہر بہار، لیکن اس کے بعد موت کی خزاں آنے والی تھی، لہذا اس بہار کی بھی آگے یعنی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ فانی ہے لگا. پھر فرمانے لگے میرے بھائی مولانا عبدالرحمن اشرفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی موت بظاہر خزاں ہے، لیکن اس کے بعد جنت کی بہاریں ٹھنڈی ہوائیں چھپی ہوئی، لہذا اس خزاں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. رحمۃ اللہ کون کہ بس اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے. بس یہ دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے دعا. ہر مسلم حضرت رحمۃ اللہ علیہ ہر بہت رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں حاضر ہوئے، فرمانے لگا میں ایک ہی دعا کے لیے حاضر ہوا ہوں، دعا کریں کہ اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے. اور اللہ خاتمہ ایمان پر فرما دے، پھر مومن کے لیے موت جنت کے باغ میں داخل ہونے کا دروازہ ہے. اور اللہ نے اور جنت کا پہلا قدم بادشاہ کا قدم ہے، وہاں بادشاہ سے نیچے کوئی چیز نہیں رکھتا. اللہ سب کو نصیب کرے، اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اپنے دین پہ قائم رکھے. انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گے اور اکٹھا کریں گے انشاءاللہ. نہ یہ اور ہمارے قابل حضرات موجود ہیں. متفقین حضرات کی بڑی خواہش ہے. اچھا